اکانومی کے سسٹم بدلتے رہیں گے، معیشت کے نظام بدلتے رہیں گے، بزنس کے اصول بدلتے رہیں گے، یہ طرح طرح کی چیزیں ہوں گی۔ قرآن نے اصول دے دیے ہیں کہ جب یہ چیزیں پائی جائیں گی تو ربا ہوگا، یہ نہیں ہوں گی تو ربا نہیں ہوگا۔ اسے ظلم کہہ سکتے ہیں، ربا نہیں ہوگا۔ بہت سی اور نام دیے جا سکتے ہیں۔ ربا تب ہوگا جب یہ کنڈیشن ہوگی۔ تو یہ اصول ہمیں ملے قرآن سے، اس لیے اس کو ڈیفینیشن ایسے نہیں دی جا سکتی تھی اس دور کے اندر۔ وہ اس دور کے لیے ہوتی، لوگ بات پر اپلائی کر دیتے، کہا نہیں گیا تھا لیکن زکوٰۃ میں کر لیا نا، کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے برابر اگر ہوگا تو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس وقت 7.5 تولے سونے کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتی تھی۔ اب وقت گزرا، چاندی گر گئی، دونوں کے اندر 15 گنے کا فرق ہو گیا، 12-14 گنے کا فرق ہو گیا، 52 تولہ چاندی میں اور 7.5 تولے سونے کی کاسٹ کے اندر۔ اب یہ جن کے پاس بھی 52 تولے چاندی کے برابر پیسے ہوتے ہیں، ان سے ہمارے حضرت لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ لاؤ، زکوٰۃ دو، سب یہاں لا کے مدرسے کو۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان لانے والو، یہ دگنا چوگنا ربا کھانا چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اس سے پہلے جو تذکرہ چل رہا تھا وہ اس نظام کا تھا جس میں باہر سے سازشیں ہیں، حملے ہیں، پھر اندر بھی وہ لوگ ہیں جن سے خطرہ ہے، اور اب اپنا جو مسلمان کہلانے والے ہیں داخلی نظام، جو سسٹم جو اپنے اندر کا ہے، اس میں بھی حالات جو ہیں وہ جنگ کے، اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ ربا کو کہا قرآن نے کہ اگر یہ موجود ہوگا تو اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہوگا۔ تو اپنے اندر جو ایسا فائنینشیل ارینجمنٹ ہو یا سسٹم ہو جس میں ربا موجود ہو، وہ بھی ایسی حالت ہے کہ جو کھوکھلا کر دینے والی ہے۔ اب اس کا ذکر آیا ہے، اے ایمان لانے والو، یہ بڑھتا چڑھتا ربا چھوڑ دو۔ میں نے لفظ ربا استعمال کیا، سود نہیں کیا، یا ترجمے میں بھی ربا ہی رکھا ہے اسے۔ اس کا کوئی ٹرانسلیشن کسی زبان میں نہیں ہے ربا کا۔ اردو میں اسے سود لکھتے ہیں، سود ہمیشہ ربا نہیں ہوتا۔ انگلش میں انٹرسٹ لکھتے ہیں، ہندی میں بیاج کہتے ہیں۔ یہ بیاج، انٹرسٹ یا سود سے ربا جو ہے وہ لازم نہیں آتا۔ قریب ترین یا کلوزسٹ ورڈ ہے انگریزی میں یوزری، USURY، بہت ہائی ریٹ آف انٹرسٹ والا، جو ریٹ آف انٹرسٹ بہت ہائی ہو، جہاں ایسا سود ہو، وہ کچھ قریب آتا ہے، ملتا جلتا ہے۔ بالکل ایکوریٹ کوئی ورڈ نہیں ہے، اس لیے ربا کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری جو اصطلاحات ہیں، جو ٹرمینالوجیز ہیں، جب ان کے میننگ صحیح نہیں ہوتے تو پھر ان سے جو مسائل لیے جاتے ہیں، ڈیڈیوس کیے جاتے ہیں، اخذ کیے جاتے ہیں، ان میں بھی غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جس ورڈ کو یوز کر رہے ہیں، جس اصطلاح کو، اسی کے میننگ صحیح نہیں تھے، اسی کا سینس یا مفہوم ٹھیک نہیں تھا۔ اس لیے ہمارے یہاں ربا کے معاملے میں بہت سمجھنے میں اسے بہت اختلافات ہوئے۔ آپ کے عام لوگوں کے ذہن میں تو کل اتنا ہوگا،
شاید اس سے زیادہ نہیں ہوگا کہ یہ بینک کا جو سود ہوتا ہے یا انٹرسٹ ہوتا ہے، کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ جائز ہے، کچھ لوگ اسے کہتے ہیں ناجائز ہے۔ بات اتنی سی نہیں ہے کہ اب کچھ لوگ کہنے لگے کہ جائز ہے، پہلے سب کہتے تھے ناجائز ہے، اتنی سی نہیں ہے۔ ہمیشہ اس کی ڈیفینیشن میں اختلاف رہا کہ ربا کیا ہے، جب بینک نہیں ہوتے تھے تب بھی۔ اس کے احکامات بالکل آخر کے دور میں آئے ربا کے، اور حضرت عمر اور بعض اور صحابہ سے بھی یہ بات ملتی ہے، حضرت عمر کی زبان سے بھی ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور یہ ہم پر واضح نہیں ہوا ربا۔ آخری خطبہ جو تھا حجۃ الوداع والا، اس کے کچھ عرصے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس آخری خطبے میں یہ بھی تھا کہ اعلان فرمایا کہ میں ربا کو اب بالکل ختم کر رہا ہوں، کینسل کر رہا ہوں۔ جن کا اصل ہو وہ باقی لے سکتے ہیں، اور سب سے پہلے میں نے اپنے خاندان میں، ان کے چچا عباس وہ ربا پر رقمیں دیا کرتے تھے لوگوں کو، سب سے پہلے میں ان کا ربا ختم کرتا ہوں، کینسل کرتا ہوں، کہ جن سے لینا ہے وہ اب نہیں لیا جائے گا۔ تب یہ آخر کی بات ہے نا، اور اس وقت تک حضرت عباس لے رہے تھے۔ جب اعلان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اسے میں نے ختم کیا، سب سے پہلے اپنے خاندان کا۔ تو اس کا مطلب لوگوں پر اس وقت تک واضح کچھ نہیں تھا، اور وہیں وہ جو آخری خطبہ دیا تھا اس کے بعد وہیں پر قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی، آج دین تمہارا مکمل ہو گیا۔ تو اس وقت تک لوگوں پر کلیئر اور بہت واضح نہیں تھا کہ ربا کی تفصیلات کیا ہے۔ حضرت عباس اس وقت تک جاری تھا ان کا، اوروں کا بھی ہوگا، اپنے خاندان کا ایک نام لے کر اعلان کیا تھا، تو ظاہر ہے اوروں کا بھی تھا، اور یہ کہہ تو مسلمانوں سے رہے تھے نا، اور بھی اس کے اندر وہ لوگ جو ایمان لانے والے تھے وہ بھی ربا پر اپنی رقمیں دے رہے تھے اس وقت بھی۔ جب یہ کہا خالی حضرت عباس کا نہیں کہا، سب سے پہلے میں اسے ختم کرتا ہوں، تو دوسرے لوگ بھی تھے۔ تو وہ حضرت عمر کا جو میں نے قول بتایا، اور اس عمل سے یہ جو ابھی بتایا کہ ایمان لانے والوں پر ربا کیا ہے، یہ کلیئر نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو یہ کیسی بات ہوئی؟ کتنی بے پناہ اہم احکامات میں سے ہے۔ کسی ایک بھی حکم کے بارے میں، جرم کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہوگا اس گناہ کو یا اس غلطی کو کرنے والوں کے خلاف۔ یہ اتنی سخت بات ہو گئی، اتنی سخت بات ہے، اور اس کے بعد بہت زیادہ کلیئر نہیں تھی لوگوں پر کہ ربا کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو یہ اختلاف دور اول سے پھر رہا، اور آج تک ہے، سارے فقہا کے درمیان میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، مختلف اس کی جزیات، اس کے مختلف الگ الگ پارٹس اور ایلیمنٹس کے اندر آپس میں مسائل میں ربا کے معاملے میں اختلاف ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دارالحرب میں ربا جائز ہے۔ اب دارالحرب تو قرآن کی یا حدیث کی بھی، نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، یہ اس کی ٹرمینالوجی ہی نہیں ہے۔ یہ بات کو، یہ اصطلاح نکل کر آئی جیسے دارالحرب کہا گیا۔ دارالحرب میں بھی لوگوں میں ڈسپیوٹ ہے کہ کسے کہیں گے، کہاں ہے۔ کسی جگہ نان مسلمس کی گورنمنٹ ہو، صرف اسے دارالحرب کہیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں، یا کسی جگہ مسلمانوں کو اپنے دین پر، دین کے احکامات پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہو، اسے دارالحرب کہیں گے۔ تو دارالحرب کی ڈیفینیشن میں بھی اختلاف ہے، اور یہ بات کو یہ ورڈ آیا۔
حضرت امام حنیفہ کا کہنا ہے کہ دارالحرب میں ربا لیا جا سکتا ہے، لیکن میں سود کہیں لفظ نہیں استعمال کر رہا، اس لیے میں نے آپ کو بتایا سود الگ چیز ہے، ربا الگ ہے۔ اور انہی کے جو دونوں شاگرد تھے امام محمد اور امام ابو یوسف، ان کا کہنا یہ کہ نہیں دارالحرب میں بھی حرام ہے۔ تو یہ تو ابھی خالی فقہ حنفی کے شروع میں ہی یہ اختلاف ہے، بالکل شروعات سے ہی۔ پھر بعد میں غور و خوض کرنے والے اسکالرز آتے رہے بعد کے دور میں، صرف یہ 4 فقہ ہی نہیں، بہت بڑے بڑے اسکالرز اپنی اپنی ڈیفینیشنز اپنے اپنے حساب سے دی، انہیں اس تفصیلات میں نہیں جا رہا اس وقت۔ مثالیں ایک آدھ دیتا ہوں۔ مثلاً بعد کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کرایہ بھی ربا ہے، مطلب زیادہ تر لوگوں نے جو ڈیفینیشن دی، یا زیادہ تر لوگوں کے عوام کے جو ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ نفع نقصان میں شریک نہیں ہو تب ربا ہوگا۔ ایک پارٹی پیسہ لگاتی ہے یا پیسہ دیتی ہے اور اس کو دوسری پارٹی کے نفع نقصان سے کوئی مطلب نہیں، تو وہ ربا ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس کی طرف گئے ہیں، اور عوام میں، مسلمان عوام میں زیادہ تر یہ کانسیپٹ ایسے ہی ہے۔ نفع نقصان میں شرکت ہو تو بزنس یا تجارت ہوگی، اور پیسے دینے والا کو نفع نقصان سے مطلب نہیں، فکس ٹائم پر فکس پیسے اس کو لینے ہیں، تو یہ ربا ہوگا۔ یہ عام طور سے مشہور ہے، یا زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے۔ تو پھر اس پر لوگوں نے کہا، بعد کے اسکالرز نے، کہ یہ کرایہ داری بھی، مکانوں کا کرایہ بھی، یہ بھی ربا ہوگا۔ بھائی دینے والے نے تو اپنی ایک بلڈنگ دے دی، وہ تو ہے اصل مال۔ اب وہ اصل مال کے اوپر کسی اور کو دینے کے بعد وہ جو کرایہ دار ہے وہ چاہے بہت برے حالات سے گزر رہا ہو، اور چاہے اس بلڈنگ میں بزنس کر کے بہت کما رہا ہو، اس کو اس سے مطلب نہیں، وہ تو فکس پیسے لے گا، اور اپنا اصل بھی چاہے جب واپس لے سکتا ہے، اس کا اصل باقی ہے، وہ فکس پیسے لے رہا ہے اپنے کیپٹل کے استعمال کرنے دینے کے۔ تو بعد کے اسکالرز نے بعد میں کہا پھر تو یہ بھی ربا ہے، یہ کیوں نہیں ہے؟ اب اس کی بہت سی فقہ نے ہمارے بتائیں کہ کیوں نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے جس کو جیسے لے کر چلے ربا کی ڈیفینیشن کو، اس کے حساب سے انہوں نے اپنی اس کی توجیحات کی ہیں، وجوہات بتائی۔ بعض نے کہا یہ بٹائی جو ہے یہ بھی ربا ہے، مضاربت کہتے ہیں اسے، بٹائی پر زمینیں دینا، کہ تم نے تو اپنی زمین دینے کے بعد کسان کو، جو اس میں سچ مچ کھیتی کر رہا ہے، اس سے کہہ دیا کہ اتنا حصہ ہمارا ہوگا، آدھا یا تہائی جو کچھ بھی طے ہوا۔ اب وہ چاہے برباد ہو جائے، اسے چاہے بڑا نقصان ہو جائے، جتنا نکلا اس کے اندر غلہ، انہوں نے کہا اتنا ادھر رکھ دو، طے جو ہوا تھا۔ تو پھر یہ بھی ربا ہے کہ ان کو نفع نقصان سے مطلب ہی نہیں، اور انہوں نے تو صرف اپنا کیپٹل لگایا، وہ محنت بھی وہی کر رہا ہے، پیسے بھی وہی لگا رہا ہے، باقی اور پیسے اپنے، اور اصل محنت اور مارکیٹ کا لین دین، کیا اس کو نقصان ہوتا ہے، کیا نفع ہوتا ہے، ان کو چاہیے اس میں سے۔ لوگوں نے کہا یہ جو بٹائی ہے پھر یہ بھی ربا ہے، اس میں بھی طرح طرح کی آپس میں شقیں اور کلوزز جو ہیں وہ طے کی گئی، نہیں ایسی بٹائی ربا ہے اور ایسی بٹائی ربا نہیں ہے۔ میں اس تفصیلات میں بھی زیادہ نہیں جا رہا، میں نے تو آپ کو مثالیں دینے کے لیے اتنی باتیں کہی کہ اس کی ڈیفینیشن طے ہی نہیں ہوئی۔ الگ الگ اسکالرز نے الگ الگ طریقے سے اسے ایکسپلین کیا، اور مسائل میں اختلاف ہے آج تک، اور اتنا سخت مسئلہ ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا، یہ ہے بہت اہم بات۔ جب اتنا سخت مسئلہ ہے تو اس کی تو بہت کلیئر کٹ وضاحت شروع میں ہی ہو جاتی، اسے اتنا مبہم، اتنا ویگ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ قرآن میں واضح ایک ڈیفینیشن آ جاتی، سمجھا دیا جاتا کہ یہ ربا ہے۔ حدیثوں کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کلیئر کٹ بتا دیتے تاکہ لوگ آگے محفوظ رہتے۔ یہ بڑا اہم سوال ایک پھر اٹھتا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بات کو بہت کلیئر واضح اس لیے نہیں کیا گیا، اسے سوچنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، بہت اہم نکتہ ہے۔ چھوڑا تو جان بوجھ کر گیا نا، کہیں نعوذ باللہ اللہ سے غلط فہمی تھوڑی ہوتی ہے، ایک بھول ہو گئی، یہ اور بتانا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غلطی کا چانس نہیں، رسول ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت دی جاتی کہ اسے کلیئر کٹ ایکسپلین کر دو۔
کہ آگے کسی کو کوئی ڈاؤٹ کوئی شبہ نہ رہے، تو کوئی بھول میں نہیں پڑی بات، اسے چھوڑا گیا جان بوجھ کر ایسے ہی۔ اتنی سخت چیز کو، اتنے سخت مسئلے کو جان بوجھ کر کیوں چھوڑ دیا گیا بغیر صاف صاف کلیئر کٹ، بغیر اسپشٹ اس کو ایکسپلین کیے ہوئے؟ اس لیے چھوڑا گیا، یہ بہت اہم مسئلہ آ رہا ہے یہاں پر یہ، اور یہ دین کے بہت سے شعبوں میں یہ جو اصول میں بتا رہا ہوں، یہ اصول لوگوں نے اپلائی کرنا چھوڑ دیا ہے اور اس پر شدت و سختی کرتے۔ اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ جگہ جگہ اصول بتا دیے گئے، وہ اصول لینے تھے۔ اکانومی تو بدلتی رہے گی، اکانومی کے اصول بدلتے رہیں گے، کہیں کمیونزم ہوگا، کہیں سوشلزم ہوگا، کہیں سرمایہ داری کا نظام ہوگا دنیا کے اندر۔ بزنس کے اصول بدلتے رہیں گے لین دین کے، جیسے جیسے آگے وقت بڑھے گا، تو جو چیزیں اس دور میں کچھ کہہ دی جاتی وہ آگے اس سے بالکل مختلف آتی ساری۔ اصول بتا دیے گئے، ان اصولوں پر خوب اچھے طریقے سے غور کر لیا جائے، وہ اصول قرآن نے دے دیے۔ ان اصولوں کا جو نفاذ ہے، جو اپلیکیشن ہے، وہ الگ الگ سسٹمز میں بدلتا رہے گا، الگ الگ دور میں بدلتا رہے گا۔ کوئی ایک فکس اسٹیٹک ایسی ڈیفینیشن نہیں ہوگی کہ جیسے یہ کر لی گئی کہ بس وہ اصل سے زیادہ اگر وقت طے کر کے اپنے اصل سے زیادہ اور نفع نقصان میں شریک نہیں ہے اور پیسے واپس مانگ رہا ہے جتنے دیے تھے اس سے، تو وہ ربا ہو جائے گا۔ یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے۔ الگ الگ اکنامک سسٹمز میں، معاشی نظاموں کے اندر الگ الگ دور میں بزنس کے طریقے، ٹیکنیکس بدلتی چلی جائیں گی۔ ان سب میں کچھ اصول ہیں جو اپلائی ہوں گے، تو وہ ربا کی پوزیشن بھی بدلتی رہے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی بینک کا جو سود یا انٹرسٹ ہے وہ ربا ہو، کبھی ایسا ہو کہ بینک کا سود اور انٹرسٹ ربا نہ ہو۔ جو اصول دیے گئے ہیں ان اصولوں کو دیکھا جائے گا، قرآن نے جو دیے ہیں۔ میں ابھی اس کی تفصیل رکھوں گا، زیادہ تفصیل سے اس کو میں لے چکا سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 275 سے غالباً 282 تک ہے، وہ 7-8 آیتیں ہیں، جس میں ربا کو بہت تفصیل سے لیا ہے 2 مرتبہ میں، وہ بات وہ پوری ہوئی تفصیل اس کی۔ تب سے اب تک، چونکہ تب بھی بہت زیادہ میں نے غور کیا تھا، لوگ سوال پوچھتے رہتے تھے، پہلے میں جواب کو ایوائڈ کرتا تھا، لیکن جب قرآن کی آیات آئیں جس کا درس دینا تھا تو چیزیں واضح کرنی ضروری تھی۔ تب بھی بہت غور کیا تھا، اور اس کے بعد بھی رہا، وہ پہلی مرتبہ بہت زیادہ مجبوری ہو کر اس پر غور کیا تھا کہ جواب دینا کیا، اس کو واضح کرنا ہے۔ جب قرآن کے اندر یہ آیات آئی ہیں تو، اور میں اسے سمجھانے بیٹھا ہوں تو جیسا میں سمجھتا ہوں اسے تو مجھے کم سے کم ٹھیک سے واضح کرنا چاہیے، ورنہ اس سے پہلے میں ہمیشہ، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، مجھ سے سوال کرتے تھے، باہر سے بھی سوال آتے تھے، میں ان سے صاف کہہ دیتا تھا کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، کسی اور عالم سے پوچھ لیجئے۔ لوگ بہت کہتے تھے ہمیں آپ کی رائے پر اعتماد ہے، میں کہتا ہوں نہیں، میں نہ منع کرتا ہوں کسی کو، وہ بینک انٹرسٹ یا ایف ڈی یا لمٹ کرا لیتے ہیں لوگ بزنس کے لیے، ان کے بارے میں لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ گھر ور مکان لینے کے لیے لون لے لیا، گھر خریدنے کے لیے، اس طرح کی چیزوں پر لوگ سوال بہت زیادہ کرتے رہے، اور میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ کسی اور سے معلوم کر لیجئے، اس کا جواب میں نہیں دوں گا۔ میں جو ان میں انوالو تھے یا کرتے تھے، میں نے کبھی انہیں نہیں روکا، اور کبھی کسی سے کہا نہیں، کسی کو ضرورت مند دیکھ کے کہ بینک سے لے لو نا جا کر۔